السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہمارا آج کا موضوع ہے جب امت میں فتنے کا دور آ جائے، جب امت میں بد عملی کا دور آ جائے، اس وقت جو مسلمان شریعت پر عمل کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ سادہ لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے زمانے میں شریعت پہ عمل کرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رتبہ عطا فرمایا۔ حضرت ابو معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے رب کریم کے احکامات کے مطابق عمل کرتے رہو، یعنی جو اللہ جل جلالہ تمہیں فرماتا ہے اسی طرح تم عمل کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے راہیں معین فرما دی ہیں، پتہ ہے ہر شخص کو یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اچھائی کا کام ہے، یہ برائی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے راہیں معین فرما دی۔ ان قریب جملے غور سے سنیے گا، یہ 1400 سال پہلے جملے عطا فرمائے تھے۔ فرمایا ان قریب تمہارے اندر دو چیزیں ظاہر ہو جائیں گی، تمہارے سے مراد امت کے اندر۔ نمبر 1، فرمایا لوگ عیش اور عشرت ہی کی طرف پلٹ جائیں گے۔ نمبر 2، دین متین کے علم سے لوگ دور چلے جا رہے ہیں۔ یہ کتنے سو سال پہلے فرمان تھا؟ آپ اندازہ لگائیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے کیسی مبارک نگاہ عطا فرمائی تھی۔ جو کام 1400 سال بعد امت کے اندر آ رہا ہے اس کی خبر 1400 سال پہلے ہی عطا فرما دی اور فرمایا کہ یہ میری امت میں ہوگا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا نمبر 1، لوگ عیش و عشرت کی طرف پلٹ جائیں گے۔ یہ کوئی نہیں دیکھے گا کہ اس عیش و عشرت کو اپنانے کے لیے مجھے اللہ رسول کے کتنے احکامات کو چھوڑنا پڑا ہے، اس طرف کوئی نہیں دھیان کرے گا۔ آج آپ کے سامنے حالت، اس چیز کا کوئی شخص الا ماشاءاللہ لحاظ رکھتا ہی نہیں ہے، بس جو اس کے ذہن میں خواہش اٹھی ہے میرے پاس یہ ہو، میرے پاس یہ ہو، میرے پاس یہ ہو، اب اس کے لیے اس کو کسی کو قتل کرنا پڑے تب بھی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے لیے اس کو سود کا معاملہ کرنا پڑے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کے لیے اس کو رشوت کے لین دین کا معاملہ کرنا پڑے اس کو کوئی پرواہ سرے سے نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ پہلی چیز جو ظاہر ہوگی امت میں وہ کیا ہوگی؟ لوگ صرف عیش و عشرت کی طرف پلٹ جائیں گے، عیش و عشرت کی طرف پلٹ جائیں گے۔ آج جو احکامات پہ عمل کرتے ہوئے اکثریت نظر نہیں آتی، اس کی وجہ یہ عیش و عشرت ہی ہے۔ چلو میں آپ سے صبح کے حوالے سے ہی بات کر لیتا ہوں۔ صبح کی نماز میں ایک تعداد ہے مسلمانوں کی جو مساجد میں حاضر نہیں ہوتی، جو مساجد میں حاضر
ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں آپ کے سامنے ہے جتنے فیصد نمازی لوگ ہیں اس وقت۔ اب صبح کو حاضر نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ سوال ہے آپ سے۔ نیند ہی ہو سکتی ہے نا، اس کے سوا تو کوئی سمجھ نہیں آتا۔ چلو دوپہر کے وقت تو کہتے ہیں جی دکان پہ ہوتے ہیں، اگرچہ یہ عذر اسلام نہیں مانتا، بظاہر کہتے ہیں جی ہم نے کام کرنا ہوتا ہے، اس وقت تو کوئی کام نہیں کر رہا نا، ایک اکثریت کی حالت ہو رہی۔ اگرچہ آپ کہیں گے رات کو بھی تو لوگ ڈیوٹیاں کرتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے، ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اکثریت اس وقت لیٹی ہوئے عیش میں ہے، سکون میں۔ اب وہ عیش سیدھا جہنم کو لے کے جاتا ہے، وہ سکون سیدھا رب کی نافرمانی کی طرف بندے کو لے جاتا ہے، جس عیش اور سکون کی وجہ سے اللہ کریم کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہو رہی ہے؟ نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو جو چیز فرمائی کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک ہی بات بیٹھ جائے گی، بس عیش بس عشرت، بس عیش بس عشرت، وہ آپ 100 مثالیں بھی دیں تو بات یہی ہے، ایک مثال دی تو بات یہی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو فرمایا تھا وہ نشانی کم درجے کی پائی جا رہی ہے۔ اور دوسری فرمایا لوگوں کے اندر دین متین کے علم کے حوالے سے دوری آ جائے گی، لوگوں میں دین کے حوالے سے کیا آ جائے گی؟ اب عام لوگوں کی بات ہو رہی، میں آپ کے سامنے تاکہ سمجھ آئے کہ وہ نشانی پوری ہو چکی ہے۔ اصل میں یہ جب سمجھ آئے گی نا تو پھر ہی سمجھ آئے گی کہ اس زمانے میں شریعت پہ عمل کرنے والے کا مقام کیا ہے، جب ہمیں یہ دونوں باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ اب فرمایا کہ لوگ دین کے علم سے کیا ہو جائیں گے؟ دور ہو جائیں گے، ان کے پاس شریعت کا علم نہیں ہوگا۔ اب جو امام مسجد ہوتا ہے، ہم یہاں سے کام کو چلاتے، وہ صرف اکیلا نہیں ہوتا دین کے اعتبار سے، بلکہ جتنے مسلمان اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان سب کی نماز کا بوجھ اور ذمہ بھی امام کے سر ہوتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جتنے محلے والے، جتنے دوست احباب اس کے ادارے میں جہاں وہ امامت کروا رہا ہے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اس محلے میں رہتے ہیں، ان تمام کے دینی معاملات کا سسٹم بھی امام کے سر ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہوگا اپنے امام سے آ کے اس نے پوچھنا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ نمبر 2، پیران عظام یعنی پیر صاحبان۔ اب پیر کے جتنے بھی مرید ہیں، قطع نظر کہ وہ پیر صحیح ہے یا غلط، اس کو چھوڑ دیں، جتنے بھی مرید ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی دینی مسئلہ کھڑا ہو جائے تو اپنے پیر سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں اگر رسائی ہو تو۔ ان 2 افراد کو میں نے رکھا، عوام الناس کو چھوڑ دیا، کہ جن کو صرف اپنے لیے دین کے علم کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ایک تعداد ہے ان کے لیے بھی ان کو دین کے علم کی کیا ہوتی ہے؟ ضرورت ہوتی ہے۔ اب مساجد کے ائمہ دیکھ لیں آپ اور پیران عظام دیکھ لیں آپ، 100 میں شاید 98% دونوں طرف لا علم ہے، 100 میں 98% دونوں طرف کیا ہیں؟ نہ امام صاحبان کے پاس علم ہے شریعت کا، نہ پیران عظام کے پاس شریعت کا علم ہے۔ حالانکہ ان کو جو علم کی ضرورت تھی صرف اپنی ذات کے لیے نہیں تھی بلکہ ان سے ایک تعداد کا تعلق ہوتا ہے جو انہی سے دین متین سیکھتے ہیں، جنہوں نے انہی سے شریعت مطالعہ آ کے پوچھنی ہوتی ہے۔ ان کی وجہ سے مسلمانوں کے کئی دینی امور پورے ہو رہے ہوتے ہیں۔ مثلا امام مسجد ہے، اس محلے میں مسلمانوں کے نکاح کا معاملہ کس کے سپرد ہوتا ہے؟ امام صاحبان ہی جاتے ہیں نا پڑھانے۔ اب یہ آپ کا ایک دینی شعبہ ہے، آپ کا اپنا نکاح ہے یا آپ کی کسی بہن کا نکاح ہے، یعنی مرد یا عورت، یہ ایک دینی شعبہ ہے جس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اور اتنا اہم شعبہ ہے، ذرا برابر الفاظ میں تبدیلی ہے تو سرے سے نکاح ہی نہیں ہوتا۔ اب امام کے ذمے تو اتنا بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر تیرے کلمات اوپر نیچے ہوئے تجھے پتہ ہی نہیں ہے نکاح کیسے پڑھایا جاتا ہے تو پڑھا کے آ گیا، حالانکہ اسلام کی روشنی میں نکاح ہوا ہی۔ جن کے یہ احساس پیدا کر رہا ہوں آپ کے اندر کہ جن کے ذمے ہے دین سیکھنا،
ان کی حالت دین کے اعتبار سے کیا رہ گئی ہے؟ عوام الناس تو پھر بعد میں آئے گی نا، جن کے سپرد ہے کئی ہزار بندہ ایک امام سے تعلق رکھتا ہوتا ہے، پھر ان کے جنازے کا معاملہ امام کے سپرد ہوتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو بھائی میرے ذمے صرف اپنی زندگی نہیں ہے جو امام مسجد ہے اس کی بات کرو، بلکہ ایک تعداد ہے مسلمانوں کی، ان میں کتنے ان کے دینی شعبے ہیں جو اس کی وجہ سے پورے ہونے ہوتے ہیں، جو اس کی وجہ سے اب اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ اس کو ہی نہیں پتا. جن کے ذمے اتنے لوگ ہیں دین کے اعتبار سے، اب جب وہی لا علم ہو گئے ہیں تو اس حدیث کو جاننے کے لیے اس سے کوئی اور بڑی مثال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں؟ آپ نے تو فرمایا عام لوگوں کے اندر علم جو ہے وہ دور چلا جائے گا، اور ہمارے زمانے میں تو حالت یہ ہے خواص جن کو لوگ خاص سمجھتے ہیں، امام مسجد کو خاص جانا جاتا ہے، کسی کو عقل نہیں شعور نہیں تو اس سے بحث نہیں ہو رہی. اسلام امام مسجد کو خاص طبقے میں رکھتا ہے. اسلام اگر پیر واقعی پیر ہے تو اس کو خاص طبقے میں رکھتا ہے. اسلام مدرس کو مبلغ کو ایک خاص حیثیت سے جانتا ہے. تو جن کا تعلق ہے دین سمجھانے کے ساتھ، جب وہی دین سے لا علم ہو گئے، جب وہی دین سے کیا ہو گئے، تو اب عوام الناس کا تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی کہ عوام کے پاس کتنا علم ہے شریعت مطالعہ کا. تو اس حدیث کو سمجھنے کے لیے یہ دو مثالیں کافی تھی. فرمایا عیش و عشرت آ جائے گی امت میں، اور امت میں دین متین کے علم سے کیا پیدا ہو جائے گی؟ دوری پیدا ہو جائے گی. اب اگر میں آپ سے سوال کرنا چاہوں اتنا بتانے کے بعد کہ کیا یہ دونوں باتیں ہمارے زمانے میں موجود ہیں کہ نہیں ہیں، امید ہے آپ کو جواب دینے میں آسانی ہوگی کہ دونوں نشانیاں آ چکی ہیں، دونوں نشانیاں آ چکے. اب دیکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آج تو تم، صحابہ کرام سے خطاب فرمایا جا رہا ہے، آج کا زمانہ تو ایسا ہے کہ تم اچھائی کا حکم بھی دے رہے ہیں، یعنی دوسروں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، تبلیغ کرتے ہو، اور برے کاموں سے لوگوں کو روک بھی رہے ہو، اور جو اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے اس کو تم راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے اے میرے صحابہ اور غلاموں تم اس طاقت کو خرچ بھی کر رہے ہو. لیکن بہت جلد میں دیکھ رہا ہوں میری امت پہ یہ زمانہ آنے والا ہے کہ امت برائی کا، امت اچھائی کا حکم دینے سے شرمانے لگے گی، کسی کو دین کی بات بتانے سے شرمانے لگے گی، کسی کو اچھائی کی طرف بلانے سے شرم کرنے لگیں گے، اور برے کام سے نہیں روکیں گے. اور جو اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، اب جو جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ ہو رہی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں یہ نوجوانوں کی طاقت کسی اور کام میں صرف ہو جائے گی. میں دیکھ رہا ہوں، میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں آج جو میری امت کے نوجوان کی طاقت، قوت اور پاور اور جوانی اور عالم شباب اللہ کی راہ میں جہاد میں گزر رہا ہے، فرمایا کل کو یہ کسی اور کام میں گزر رہا ہوگا. تو بتائیے ذرا ہو رہا ہے ایسے کا نہیں ہو رہا؟ آج نوجوان کی جہاد تو دور کی بات ہے، نوجوانوں کی حالت آپ دیکھیں، وہ فرائض جن کے لیے جان کی بازی بھی نہیں لگانی پڑتی، نماز، روزہ، والدین کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، امت مسلمہ کے حقوق، حتیٰ کہ حیوانات چرند پرند کے حقوق، آج کتنا ایک عمل ہو رہا. فرمایا یہ جوانیاں موجود ہوں گی، یہ عالم شباب بھی امت میں ہوگا، یہ سارا کچھ ہوگا، لیکن ان کی جوانیاں، ان کا عالم شباب، ان کی پاور، قوت اور طاقت اے میرے صحابہ یہ گناہوں میں صرف ہو جائے گی، یہ شریعت کے خلاف امور کے اندر خرچ ہو جائے گی. میں جو دیکھ رہا ہوں اور اللہ کے فضل سے جو دیکھا جا رہا تھا، جس کے بارے میں غیبی خبر دی جا رہی تھی، آج ماننے اور نہ ماننے والے دونوں طبقے ان باتوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. آج ہمارے نوجوان ہیں اور ان کی جوانیاں گناہوں میں برباد ہو رہی ہے. آج ہمارے نوجوان ہیں، ان کی جوانیوں کا وقت اللہ کریم کی نافرمانیوں میں صرف ہو رہا ہے. آج امت مسلمہ کا نوجوان ہے اور اس کے شب و روز اندازہ لگائیں آپ، پہلے تو دن کی بات تھی، اب راتیں بھی گناہوں میں بسر ہونا شروع ہو گئی، اور ایسے انداز میں لوگ سوتے ہیں، اللہ معاف کرے،
کہ فلمیں دیکھتے 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 سو جاتے ہیں، گانے باجے سنتے سنتے سو جاتے ہیں، اس کو بند بھی نہیں کر سکتے۔ بے حیائی فحاشی کے مناظر انٹرنیٹ پہ دیکھتے 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 وہیں مر جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کا خوف کرو میرے نوجوان بھائیوں، اللہ سے ڈر جاؤ، اندازہ تو لگاؤ جو بندہ بے حیائی فحاشی کو دیکھتے 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 سو گیا، اگر اسی عالم میں اس کو موت آ جائے، وہ ذرا دیکھے تو صحیح اس کا کتنا برا انجام ہوگا، ذرا سوچے تو صحیح قبر و آخرت اس کی کتنی تنگ ہو جائے گی، اور کتنا خوش نصیب ہے میرا وہ بھائی اور بزرگ کہ جب سونے لگتا ہے تو اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، جب سونے لگتا ہے تو اس کی زبان پہ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، جب سونے لگتا ہے تو قرآن مقدس کی تلاوت کرتے 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 اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ ظاہر نصیب کہ اسی آنکھ بند ہونے کے عالم میں عزرائیل علیہ السلام پہنچ جائیں تو جو نیکی کرتے کرتے اس کی آنکھ بند ہوئی ہے، قیامت کے دن تک میرا رب اس کی قبر میں اسی نیکی کے کرنے کا اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ ایسے ہوتے ہیں مسلمان۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آج تو تم ایک دوسرے کو اچھائی کی طرف بلا رہے ہو، اگر تم دیکھتے ہو کہ فلاں میں کوئی برائی ہے تو تم اس کو روک بھی ڈالتے ہو، تم اس کو روک بھی۔ اور ہماری حالت جو فرمایا تھا، ہمارے گھروں میں گناہ ہو رہے ہیں تو ہم روک نہیں سکتے، ہمارے سامنے گناہ ہو رہے ہیں، ہمارے ماتحت گناہ کرنے والے ہیں، بیوی بچے جناب والا، ہم اس گناہ کو روک سوچا ہی نہیں کبھی کہ یار یہ ہمارے اوپر کوئی اللہ نے فرض کیا اس کو روکنا، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، دھیان ہی نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کریں گے نا، میں مثالیں نہیں دیتا، میرا وقت بہت آگے نکل جائے گا، میں جو حدیث دیکھ کے آپ تک پہنچانی ہے اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے، آپ کو سمجھ آئے، مجھے سمجھ آئے میرے گھر میں کیا کیا خلاف شرع امور ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کون کون سے کام میرے گھر میں خلاف شرع ہو رہے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے لوگوں کی مذمت بیان کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ وقت امت پہ آنے والا ہے، برائی ہو رہی ہوگی لیکن وہ روکیں گے نہیں۔ اور ہمارے زمانے میں برائی ہو رہی ہے، روکیں گے نہیں، اس سے بھی اگلے درجے تک لوگ چلے گئے، جو روکتا ہے لوگ اسی کو برا سمجھتے ہیں۔ آپ کہیں بیٹھے ہو نا محفل میں، کوئی ایسا ویسا گناہ ہو رہا ہو، آپ ان کو کہیں یار اذان ہو رہی ہے، خدا کا خوف کرو یار، ڈرامہ بند کرو، تو آگے سے جو جملے بولے جاتے ہیں وہ پھر سننے کے قابل ہوتے ہیں۔ جائیں آپ اپنا کام کریں، آپ کو زیادہ اذان کی بڑھیا، جائیں اپنا کام کریں۔ گھروں میں یہ کلمات بولے جاتے ہیں، بچوں کو کہا جاتا ہے، جن بچوں کو ابھی سمجھ ہی نہیں ہے کہ شریعت کیا ہے، بیچارے نابالغ ہیں، آواز اونچی کرو، ادھر سے مؤذن اذان دے رہے ہیں، آواز اونچی کرو۔ یہ ہماری حالت رہ گئی۔ خدا کا خوف کرو یار، کیا ہم نے مرنا نہیں؟ سوال کیا ہے، میں نے تو مرنا ہے، میں اپنا جواب دے رہا ہوں، میں نے تو مرنا ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں یہاں پر ابس کے طریقے پہ نہیں بھیجا گیا، میرے یہاں بھیجنے کا کوئی مقصد ہے، اس مقصد کے متعلقہ کل مجھ سے پوچھا بھی جائے گا کہ جس کام کے لیے دنیا میں ہم نے بھیجا تھا کیا تو وہ کر کے لایا ہے؟ مجھے تو اس ایمان کے ساتھ مرنا ہے۔ اور جب بندے کا یہ ایمان ہو نا کہ میں نے مرنا بھی ہے اور جو کچھ کیا اس کا جواب بھی دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے، تو اس کی زندگی میں تبدیلی ضرور آ جائے کرتی ہے۔ تو وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش میں لگ جایا کرتا ہے، اور قرآن کا فیصلہ سنا دیا رب نے، فرمایا جب تم گناہوں سے بچنے کی کوشش میں لگ جاتے ہو، ہمارے راستے پہ چلنے کی کوشش کر دیتے ہو، ہم تمہارے لیے راہیں خود بخود ہموار فرما دیتے ہیں۔ فرمایا تو آ کے تو دیکھ، تو ادھر چل کے تو دیکھ، تیرا رب تیرے لیے راستے کس طرح ہموار فرماتا ہے۔ ہماری قسمت کہ ہم صرف آتے ہی نہیں ہیں، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یار میں نے مرنا بھی ہے، اللہ کریم کو جواب بھی دینا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں پھر ایسا زمانہ ہوگا نیکی کی دعوت دینے والے کم ہو جائیں گے، برائی سے روکنے والے نام و نشان تک نہیں ملے گا، بہت قلیل لوگ رہ جائیں گے، اور جو جہاد میں آج تمہاری قوتیں خرچ ہو رہی ہیں یہ اللہ کی فرما برداری میں نہیں بلکہ رب کی نافرمانی میں نوجوانوں کی یہ طاقتیں خرچ کی جا رہی ہوں گی۔ اب وہ بات آ رہی ہے، فرمایا یاد رکھنا جب ایسا زمانہ آ جائے، جب ایسا زمانہ آ جائے تو جو اللہ کی کتاب پر یعنی قرآن مقدس پر، شریعت مطہرہ پر اس زمانے میں عمل کرنے والا ہوگا،
کس زمانے میں؟ جو ہمارا زمانہ چل رہا ہے اس وقت. ہم جس زمانے میں سانسیں لے رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب ہر طرف لوگوں کے اندر بد عملی کا زمانہ آ جائے گا، بد کردار ہو جائیں گے لوگ، اللہ رسول کے نافرمان ہو جائیں گے لوگ، فرمایا اس وقت جو رب کی کتاب یعنی قرآن اور شریعت پہ عمل کرنے والا ہوگا وہ کتنا خوش نصیب ہوگا. فرمایا میرا مالک اس کو ایسے ہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا جیسے میری ذات پہ صحابہ تم میں سے سب سے پہلے لوگ ایمان لائے تھے، جتنا رب ان کو اجر دیتا ہے اس زمانے میں عمل کرنے والوں کو میرا اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اب غور کریں وہ خوش نصیب میرے بھائی بزرگ، مائیں بہنیں، نوجوان بھائی جن کو اس زمانے میں بھی اللہ نے یہ شعور بخشا ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اتنا ثواب ہوگا جتنا میری ذات پہ ابتدائے اسلام میں اسلام قبول کرنے والوں کو اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا تھا. اجلہ صحابہ فرمایا تمہارے برابر میرا رب ان کو ان کی نیکیوں پہ اجر و ثواب عطا فرماتا چلے گا. اصل میں حالتیں تقریباً ملتی جلتی ہیں، بلکہ ادھر والی حالت ہماری حالت سے قدر آسان ہے اگر غور کیا جائے تو. وہاں بھی بد عملی کا شور شرابہ تھا ابتدائی اسلام میں جب اسلام کی دعوت پیش کی گئی. ایک زمانے سے بد کردار اور بد عمل کا سسٹم چلا آ رہا تھا، لیکن اس وقت عمل کرنا قدر ہمارے زمانے کے اعتبار سے یوں آسان تھا کہ شارع علیہ السلام خود موجود تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خود موجود تھی. جو آپ کے ساتھ لگ جاتا کم از کم مسلمانوں میں اس کے خلاف کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ملتا تھا. لیکن ہمارے زمانے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف پلٹتا ہے، دور تو دور اس کے گھر والے بھی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. ابھی تو نوجوان ہے، تو نے داڑھی رکھ لی ہے، ابھی نوجوان ہے تو نے 5 وقت کی نماز ہے، یہ کیا تو ہر وقت مسجد میں آتا جاتا رہے. یہ ہماری حالت رہ گئی. تو اس لیے فرمایا کہ عمل کرنے کے اعتبار سے جیسے آج مشکل پیش آ رہی ہے، اس زمانے میں بھی شریعت پہ چلنے کے اعتبار سے لوگوں کو مشکلات کا کیا ہوگا؟ سامنا ہوگا. تو یہ قانون ہے جتنا مشکل میں کوئی نیکی کی جائے وہ مشکل بڑھتی جائے تو میرا مالک اپنے فضل سے بندے کی نیکی کا اجر بھی بڑھاتا چلا جاتا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت جب امت کی بدحالی کا سسٹم سامنے آ جائے گا، بد کرداری سامنے آ جائے گی، جو خوش نصیب میرے غلام میری شریعت پہ عمل کریں گے میرا رب ان کو صحابہ جیسا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. دوسری حدیث مبارکہ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے امام حسن بصری روایت کرتے ہیں، فرمایا جو شخص اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اسی زمانے کی طرف فرمایا، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، شریعت پہ عمل کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہوا، خواہ میری طرف غور کریں، خواہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بالشت ہی اس نے قدم اٹھایا، یہ بھی ہجرت ہے حدیث کی روشنی میں. لیکن نیت یہی ہو میں اس جگہ کھڑا ہوں تو شریعت پہ فلاں معاملے پہ عمل ہو سکتا، میں یہاں سے وہاں تک چلا گیا تو کم از کم اس معاملے میں عمل ہو جائے گا. فرمایا جس نے اس زمانے میں جو آج کل چل رہا ہے صرف ایک بالشت بھی اپنا قدم اس غرض سے اٹھایا کہ میں یہاں ہوں تو شریعت کے خلاف ہو رہا ہے، یہاں رہتے ہوئے شریعت کے مطابق میں کر نہیں سکتا، تو چلو میں یہاں سے تھوڑا دور چلا جاتا ہوں. یا رسول اللہ کتنا دور جانا پڑے گا؟ فرمایا بھلے ایک بالشت بھی دور چلے جاؤ، ایک گٹھ، سادہ لفظوں میں ایک گٹھ بھی تم نے قدم اس نیت سے اٹھایا کہ یہاں ہوں تو اللہ رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور اگر اتنا دور چلا جاؤں بھلے ایک بالشت، تو اس نافرمانی سے میں کیا ہو سکتا ہوں؟ بچ سکتا ہوں. میرے بھائیوں ذرا غور کریں، جو صرف ایک بالشت اس غرض سے اس زمانے میں قدم اٹھاتا ہے کہ یہاں عمل نہیں ہو رہا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو میں یہاں سے اگر اٹھ گیا، اگر یہاں سے چل پڑا تو میرا شریعت پہ عمل ہو جائے گا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب اس بندے کو جنت کو واجب فرما دیتا ہے، میرا رب اس پہ اتنا کرم فرماتا ہے کہ تو نے میری رضا کے لیے میری شریعت پہ عمل کرنے کی وجہ سے ایک بالشت تو نے صبر کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کاش کہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ آ جائے. تو آج
کثیر معاملات میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں جہاں تھوڑا سا اٹھ کے دور جانے سے ہمارا اللہ کے فضل سے اس حدیث پہ عمل ہو سکتا ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے کتنی بڑی خوشخبری عطا فرمائی ہے. فرمایا جس نے اس وجہ سے قدم اٹھایا کہ یہاں برائی ہو رہی ہے اور میرے اندر پاور نہیں اس کو روکنے کی، چلو میں خود ہی اٹھ جاتا ہوں، چلو میں خود ہی یہاں سے دور چلا جاتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں میرا رب اتنا راضی ہوتا ہے، فیصلہ فرما دیتا ہے ہم نے اپنے اس بندے کو جنت عطا فرما دی ہے. اور آگے سنیں حدیث. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ اگرچہ بہت بڑی فضیلت تھی جو حدیث کی ابتدا میں ہے، لیکن جو حدیث کے آخر میں فضیلت ہے وہ اس سے کئی گنا بڑی فضیلت ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو جنت تو مل گئی ہے، ایک اور بھی اللہ مقام عطا فرمائے گا. وہ کون سا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم اس کو جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیامت کے دن ساتھ نصیب فرمائے گا. کیوں ساتھ نصیب فرمائے گا؟ سرکار نے وجہ بھی بتا دی. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا کہ اسی وجہ سے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف ہجرت کی تھی. ایک جگہ کو چھوڑا تھا کہ یہاں اب دین پہ عمل نہیں ہو سکتا، اسی وجہ سے چھوڑ کے دوسری جگہ چلے گئے تھے. فرمایا تمہیں پتا نہیں ہے میں نے بھی اسی وجہ سے مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف ارادہ کیا تھا کہ یہاں پہ رہ کر صحابہ کے لیے عمل کرنا مشکل ہو گیا تھا. تو جب ہم دونوں نے یہی کام کیا تو جو میرا غلام ہماری وجہ سے یہی کام کرے گا، حالانکہ وہاں تو کئی 100 کلومیٹر دور جانا پڑا، سب کچھ چھوڑنا پڑا، اور ہمیں کتنی آسانی دی. فرمایا بھلے ایک بالش سے دور چلا جا، نہ گھر چھوڑ، نہ رشتہ داروں کو چھوڑ، نہ اپنے کاروبار کو چھوڑ، نہ محلہ چھوڑ، نہ ملک کو چھوڑ. وہاں تو جناب کئی 100 کلومیٹر دور جانا پڑا، کئی شہر چھوڑنے پڑے. فرمایا تیرے لیے اتنی مشکل بھی نہیں ڈالتے کیونکہ تیرا اتنا مقام نہیں نا، تو ایک بالش سے دور چلا جا. اب اس سے پیچھے تو حد ہی کوئی نہیں تھی جس کو ذکر کیا جاتا. تو فرمایا کیونکہ کام وہی کیا ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. میرے آقا فرماتے ہیں اس وجہ سے تو نے قدم اٹھایا کہ یہاں نافرمانی ہو رہی ہے، میری وجہ سے رک نہیں سکتی، لہٰذا میں ہی دور چلا جاتا ہوں. تو اب اللہ تجھے قیامت کے دن جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے گا. تیسری حدیث مبارکہ، اللہ کے فضل سے ایمان تازہ ہوگا اس حدیث کو سن کر. حضرت ابو ثعلبہ خاشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، قرآن کی اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن کی اس آیت کا مفہوم سادہ لفظوں میں تو ترجمہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم تمہارے اوپر لازم ہے، علیکم الزم کے معنی میں تمہارے اوپر لازم ہے کیا چیز؟ انفسکم، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا کے رکھو. تمہارے اوپر لازم ہے اپنے آپ کو گمراہی کے راستوں سے بچا کے رکھو. ایک صحابی سیدنا ابو ثعلبہ کے پاس آئے کہ مجھے اس کی تفسیر کی سمجھ نہیں آ رہی، ترجمے کا تو پتہ ہے، خود عربی و نسل تھے، تفسیر کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہماری حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، اس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو ہم نے پھر اس ذات کی بارگاہ اقدس میں سوال کیا جن کی ذات پہ رب نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس آیت کی تفسیر تو بیان فرما دیں. قرآن کی اس آیت کی تفسیر تو ظاہر ہے جن کی ذات پہ قرآن نازل ہو ان سے زیادہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے قرآن کی سمجھ آئے. مجھے قرآن کی، جو خود فرماتے ہیں قرآن کے ہر لفظ کے نیچے 70 ہزار مفہوم پایا جاتا ہے. اب دنیا کا مفسر ہے کوئی جانتا ہو؟ صرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں. ایک ایک لفظ کے نیچے فرمایا 70 ہزار مفہوم موجود ہے. اتنی فصاحت و بلاغت والی کتاب ہے اللہ کی قرآن مقدس، قرآن حکیم. خیر میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ اس آیت کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا کے رکھو. اب آپ اندازہ لگائیں، آپ ابھی سوچ رہے ہوں گے یار اس میں سمجھنے والی کون سی بات ہے، لیکن ہمارے علم جتنے بھی ہیں
उन नफूस कुदसिया के मुबारक पाँव के मुबारक जूते की धूल को भी नहीं पहुंचती। आखिर कोई वजह थी तो वो पूछने चले गए ना, कोई बीच में पुशीदगी थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इसका मतलब यह है अम्रुम बिल मारूफ व नहयुन अनिल मुनकर, यानी अच्छाई का हुक्म करते रहो और बुराई से रोकते रहो। ये तफसीर मेरे आका अलैहिस्सलाम पेश फरमा रहे। अच्छाई का हुक्म करते रहो, दीन की तरफ बुलाते रहो और दीन के खिलाफ कामों से लोगों को रोकते रहो। जब देखो कि दुनिया असर अंदाज हो रही है, जब देखो लोगों में बुखल आ गया है, जब देखो कि हर अकल और शऊर वाला जो बात करता है वो कहते हैं यही हर्फ आखिर है, मैंने जो कह दिया बस यही है, ये सारी बातें आपके जमाने में मौजूद है। हर बंदा मुफ्ती आजम, हर हमाम में, हर चौक में, हर दुकान में मुफ्तियों का एक ढेर लगा हुआ है जो खामखा के मुफ्ती है। इस्लाम वाले मुफ्ती तो मफकूद हो गए। इस्लाम वाले मुफ्ती तो मिलने को नहीं मिलते। कई की हजार अफराद में एक मुफ्ती नजर आता है। हालांकि एक जमाना वो भी था, हर शख्स, हर दूसरा शख्स मुफ्ती आजम होता था इस्लाम की रोशनी में। दीन मतीन का इल्म इतना हुआ करता था। और आज खामखा के मुफ्ती पैदा हो गए, ला इल्म किस्म के मुफ्ती। हर जगह दीन के ऊपर बहस है, हर जगह दीन पे फतवे हैं। तो फरमाया जब देखो कि दुनिया में ऐसी हालत पैदा हो गई है कि हर बंदा ही दीन सिखाने वाला, हर बंदा जो दीन के बारे में कहते कि यही ठीक है, भले दूसरा कुरान पढ़ के समझा रहा है वो गलत है, जो मैंने कह दिया ये ठीक है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। और फिर जब तुम देखो कि बंदे अपनी अकल पे गुरूर करने वाले हो गए, अपनी अकल पे तकब्बुर करते हैं, घुमंड करते हैं, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये एक ऐसा जमाना है जिसमें तबलीग करने से लोगों पे तबलीग को इतना असर नहीं करेगी। लोगों पे तबलीग को इतना असर, ज़ाहिर जो अपने अकल को सब कुछ समझ के बैठा है कि जो मैंने कहना है वही बात ठीक है, इसके सिवा आप कुरान पढ़े उसकी समझ में नहीं आता, हदीस पढ़े उसकी समझ में। और आज एक तादाद है हमारे जमाने में, ऐसे लोगों की एक तादाद है, आप उन्हें कुरान का हवाला दे रहे हैं उनकी समझ में नहीं आता। जहां पक्के हैं 100 पक्के हैं। हमने जो ऐसे ही पढ़ा है, हमने जो ऐसे ही सुना है, हमारी सोच जो ऐसी ही है, ये तुम्हारा कसूर नहीं है, ये तुम्हारी बद किरदारी और बद अमली का जिक्र मेरे आका ने 1400 साल पहले ही करवा दिया। फरमाया खुद को आता कुछ नहीं होगा और कहेंगे जो कह दिया सो कह दिया, जो कह दिया सो कह दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब ऐसी हालत पैदा हो जाए तो उस वक्त जो जमाना होगा वो सबर आजमा जमाना होगा। आप देख रहे हैं सबर आजमा क्या मतलब, उस वक्त दीन पे अमल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दीन पे अमल करने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत, बहुत बड़े हौसले और सबर की जरूरत पड़ेगी। उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अब खुशनसीब वो मुसलमान जो इस जमाने में भी मेरे आका की शरीयत पे अमल करता है। जरा गौर से सुनिएगा, फरमाया जो उस वक्त भी ऐ मेरे गुलामों अपने आप को दीन के ताबे कर देगा, जो उस जमाने में भी अपने आप को शरीयत के ताबे कर देगा, जो अपने आप को शरीयत बताने वालों के पीछे छोड़ देगा कि जो कुरान और हदीस बताया जाएगा हम उस पर अमल करने के लिए तैयार खड़े, उसी तरह जिंदगी बसर करेंगे। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐ मेरे गुलामों वो बंदा तो एक ही होगा अमल करने वाला, लेकिन मेरा रब उसको 50 अफराद के अमल के बराबर अजर और सवाब अदा फरमाएगा। हद हो जाएगी आपके खुश होने की। सहाबा किराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 50 उसी जमाने के या हमारे जमाने के? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितना खुश नसीब है वो मुसलमान जिसको इस जमाने में भी रब ने शरीयत पे चलने की तौफीक अता फरमा रखी है। मेरे आका ने फरमाया ना कि बंदा एक होगा अमल करने वाला, लेकिन रब 50 अमल करने वालों के बराबर उसको क्या अता फरमाएगा? अजर और सवाब। उनके ज़हन में सवाल उठा, पता नहीं उसी जमाने के 50 आमलों के बराबर सवाब होगा या सहाबा अहले बैत के जमाने के? उन्होंने हाथ जोड़ के अर्ज किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने 50 का जिक्र फरमाया लेकिन जमाने का जिक्र नहीं फरमाया।
وہ اس زمانے کے 50 لوگوں کے برابر ثواب ہوگا یا ہمارے زمانے کے 50 لوگوں کے برابر ثواب ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے اور فرمایا صحابہ اس زمانے کی میں باتیں نہیں کر رہا، اس زمانے کے 50 نیکوکار پرہیزگار متقی صالحین کی بات میں نہیں کر رہا، بلکہ میں تو اپنے زمانے کے 50 پرہیزگاروں کی بات کر رہا ہوں جو اس گئے گزرے زمانے میں میری شریعت پہ عمل کرے گا، رب اس کو میرے صحابہ میں 50 صحابہ کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے چلا جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی خوش بختی ہے اس مسلمان کی جو اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر اپنے آپ کو پابند کیے ہوئے ہے۔ اگرچہ میرے کہنے کی تو حاجت نہیں، حدیث نے ہی بتا دیا، فرمایا اگرچہ زمانہ صبر آزما ہوگا، اگرچہ زمانے میں شریعت پہ عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن یہ بھی تو دیکھنا اگر تو اس مشکل کا سامنا کرتے ہوئے ہماری شریعت کے تابع اپنے آپ کو کرے گا تو کرے گا ایک بندہ عمل اور رب عمل 50 صحابہ کے برابر تجھے عطا فرماتا چلا جائے گا۔ اللہ کریم سے دعا گو ہے اللہ تعالی ہمیں دنیا کے ہر حوادث، دنیا کے ہر طرح کے معاملات سے جو دین پہ عمل کرنے سے روکنے والے ہیں، اللہ اپنے فضل سے ہمیں محفوظ فرمائے، اپنے کرم سے ہمیں یہ پاور دے، یہ قوت دے، یہ حیثیت دے، یہ طاقت دے کہ بس ایک ہی ذہن ہو جائے، کچھ کا کچھ ہو جائے، ہمیں تو ایک ہی پتہ ہے کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے، مصطفیٰ کریم کے طریقے کو اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو بذر انٹرنیٹ یہ قرآن و سنت کی حق کی آواز، میرے آقا علیہ السلام کی احادیث جہاں تک پہنچے، اللہ تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ الصلاة